حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا نسب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کو احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کے طور پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال کی دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے نصف حسن آپ کو عطا ہوا تھا۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے ہیں، اے بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم خواب ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ ان سے حسد کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے ایک سازش تیار کرتے ہیں اور ان کو دور ویرانے میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنے والد کے پاس آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات دی اور وہ مصر کے ایک قافلے کے ہاتھ فروخت ہو کر عزیز مصر کے محل جا پہنچے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر بری نیت رکھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے خود کو بچا لیا۔ جب وہ پاک دامن نکلے تب بھی ان پر الزام لگایا گیا اور نتیجتاً انہیں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ بعد میں بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر کسی کو نہیں آتی۔ بڑے بڑے معبر اور وہاں کے جادوگر بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 7 سال قحط آئے گا جس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ اس تعبیر کی بدولت بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی دلواتا ہے اور انہیں مصر کے خزانے کا نگران مقرر کرتا ہے۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں اور وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں۔ بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملے اور اپنی شناخت ظاہر کی تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک قمیص پیران یوسف بھجوائی اور کہا کہ اسے ان کے چہرے پر رکھ دیا جائے جس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ بینائی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی کو سہ نہ سکے، دن رات گریہ و زاری کرتے روتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ جب خوشخبری لانے والا آیا اور انہوں نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے غم میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بینائی کھو دی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھجوائی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، اور وہ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی تو ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے معجزات دکھا سکتا ہے اور صبر کا بدلہ بہترین انداز میں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلاوا بھیجتے ہیں اور وہ سب مصر آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ وہی خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا حقیقت بن جاتا ہے، اور ان کے والد، والدہ اور بھائی عزت کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی وہ خواب تھا جب 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خواب حقیقت ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے،
چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حسد اور بغض سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر اور استقامت کا نتیجہ ہمیشہ کامیابی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ معافی اور درگزر بہترین اخلاق ہیں جو انسان کو عزت اور کامیابی دلاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔